اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ ہجرت کے 10ویں سال 24 ذیقعدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کرنے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور اطراف مدینہ کو اپنے اس مقدس سفر میں شامل کرنے کی دعوت دی۔ ان کی اس آواز پر اصحاب و اطراف سب نے لبیک کہا، اور ایسے ان کے ہمراہ جانے والے قافلے کی مجموعی تعداد 1,20,000 ہوئی۔ تاریخ نے اس حج کو حج الوداع کے نام سے یاد کیا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اس حج کا دوسرا نام حج البلاغ بھی ہے، اس لیے کہ اس حج کے اختتام پر معروف آیت تبلیغ نازل ہوئی، کہ جس آیت کا شان نزول غدیر کا واقعہ ہے۔ جس سال رسول خدا مدینہ سے مکہ حج کرنے کے لیے آئے، اسی سال حضرت علی علیہ السلام یمن سے رسول اللہ کے ہمراہ حج کرنے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 گھوڑے سواروں کے ہمراہ حضرت علی علیہ السلام کو یمن روانہ کیا تھا۔ حضرت علی نے یمن پہنچ کر لوگوں کو دعوت اسلام دی۔ ایک بڑی تعداد حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ ادھر رسول خدا منزلوں کو طے کرتے ہوئے مکہ کے حدود کے قریب پہنچے ہی تھے کہ حضرت علی علیہ السلام یمن سے رسول اللہ کے قافلے کے ساتھ آ ملے۔ دونوں بھائیوں نے مکہ کی حدود میں داخل ہو کر حج کی مراسم ادا کرنا شروع کیے۔ اس طرح رسول اللہ کی اتباع میں 1,20,000 سے زائد مسلمانوں نے اسلام کے پہلے حج کا فریضہ ادا کیا۔ اب جب رسول اللہ اپنا پہلا اور آخری حج کر کے واپس مدینہ لوٹ رہے تھے اور حاجیوں کے ہمراہ مدینے کی راہ پر گامزن تھے، منزل در منزل جیسے ہی حاجیوں کا یہ قافلہ غدیر خم کے مقام پر پہنچا، تب جبرائیل امین اللہ کی طرف سے ایک آیت کی صورت میں حکم نامہ لے کر رسول اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ غدیر خم مکہ سے دور ایک ایسی جگہ کا نام ہے جہاں سے دوسرے ملکوں اور شہروں کی طرف راستے نکلتے تھے۔ یہ جگہ ایک چوک کی صورت میں تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ 18 ذی الحج جمعرات کا دن تھا۔ آپ علیہ السلام نے غدیر خم میں مسلمانوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا، اور جو مسلمانوں کے قافلے آگے نکل گئے تھے انہیں واپس غدیر خم میں بلایا، اور جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا۔ یہ سب اسی لیے تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ دینا تھا، اور آگے آنے والے حالات سے امت کو آگاہ کرنا تھا، اور اپنے بعد امت پر اپنا جانشین مقرر کرنا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حاجیوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا تو سامان سفر رکھ دیا گیا، خیمے نصب کر دیے گئے، اور خصوصاً رسول اللہ کے لیے اونٹوں کے پالانوں کا منبر سجایا گیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ایک طویل خطبہ و ارشاد کیا، اور اللہ کی جانب سے جو کچھ نازل ہوا وہ سب حاجیوں کو ایک خطبے کی صورت میں پہنچایا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ خطبے کی شروعات کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو بلند ہے اپنی یکتائی میں، اور نزدیک ہے اپنی بزرگی میں، اور غالب ہے اپنی قدرت میں، اور ہر چیز پر گواہ ہے اپنے علم سے۔ قریب ہے وہ وقت جب مجھے اللہ کی طرف سے بلایا جائے گا اور مجھے یہ دعوت قبول کرنا ہوگی۔ میں تمہارے درمیان 2 اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچے۔ میں نے تمہیں یہ بات بتا دی ہے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ایک بات پہنچا دوں۔ اگر میں نے نہ پہنچائی تو گویا میں نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ جبرائیل 3 مرتبہ میرے پاس آیا اور مجھے اللہ کا یہ حکم پہنچایا کہ میں علی ابن ابی طالب کو تم پر ولی اور وصی اور خلیفہ اور امام مقرر کروں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور آسمان میں اٹھا کر آپ نے بلند آواز سے کہا، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ، اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ اس کی مدد فرما جو علی کی مدد کرے، اور علی کو حق کے ساتھ رکھ اور حق کو علی کے ساتھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی مزید صفات بیان کی اور کہا، علی وہ ہے جسے اللہ نے میرے بعد تم پر امام مقرر کیا ہے۔ علی اللہ کی طرف سے ہدایت دینے والا ہے، اور وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے احکام سکھائے گا۔ علی ایمان والوں کے قائد اور متقین کے امام اور مجاہدوں کے سردار اور علم والوں کا مرکز ہے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غدیر کے خطبے کے بعد تمام حاجیوں میں ایک خوشی کی لہر پھیل گئی، اور تمام صحابہ نے حضرت علی علیہ السلام کو مبارکباد دی اور کہا، مبارک ہو اے علی،
आज से आप हमारे और हर मोमिन व मोमिना के मौला हो गए। और उसी वक्त सूरह माइदा की यह आयत नाजिल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। गदीर खुम का वाक़या कोई आम तारीखी वाक़या नहीं और सियासी ऐलान नहीं था, बल्कि ये दीन इस्लाम की तकमील का ऐलान है और एक इलाही मंसूबे का आगाज़ और सबसे अहम मरहला था। इस दिन अल्लाह ने अपनी आखिरी वही के ज़रिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बाद के निज़ाम इमामत को वाज़ेह करने का हुक्म दिया। ये वो मरहला था जहाँ रसालत का इख्तिताम हुआ और इमामत का आगाज़। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साला नबूवत के दौरान हर कदम पर दीन इस्लाम को मजबूती से कायम किया। गदहियर के दिन उन्होंने हिफाजत दीन का निज़ाम भी बयान फरमा दिया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता था कि मेरे नबी के बाद इख्तिलाफात पैदा होंगे, लोग दुनियावी मुफादात के लिए दीन को बदलने की कोशिश करेंगे। इसलिए ज़रूरी था कि एक ऐसा रहनुमा मुकर्रर किया जाए जो न सिर्फ दीन का इल्म रखता हो, बल्कि पाकीज़गी, शजाअत, अदालत और कुर्ब इलाही का आला तरीन नमूना हो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम वही शख्सियत थे जिन्हें नबी पाक ने बचपन से तरबियत दी, जिन्हें पहले दिन इस्लाम कबूल करने वालों में शुमार किया गया, जिन्होंने लैलतुल हिजरत में नबी के बस्तर पर सोकर जान कुर्बान करने का ऐलान किया, जिन्होंने बदर, उहद, खंदक, खैबर और हर मार्के में इस्लाम को बचाया, और जिनके बारे में खुद रसूल अल्लाह ने फरमाया, अली हक के साथ है और हक अली के साथ, हक हमेशा वहां होगा जहां अली होगा। गदीर का ऐलान एक वाज़ेह पैगाम था कि जिसने भी दीन की असल और उसके नगहबान को पहचाना वही कामयाब होगा। मगर जैसे ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, तारीख का रुख बदला। सकीफा बनी सादा में चंद अफराद ने मुशव्वरे के नाम पर वो फैसला किया जिसे उम्मत पर मुसल्लत कर दिया गया। हजरत अली अलैहिस्सलाम और रसूल अल्लाह के घर वालों को उस मुशव्वरे में शामिल तक न किया गया। फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा, जिनके बारे में रसूल अल्लाह ने फरमाया था, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, जिसने उसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। हजरत फातिमा ने हक़ अली का दिफा करने की कोशिश की, मगर उनकी आवाज़ दबाई गई और तारीख ने अहल बैत को मजलूम बना दिया। ये वाज़ेह है कि अगर गदीर के ऐलान को माना जाता तो अहल बैत के हक़ को दबाया न जाता और करबला का वाक़या न होता, यजीद की हुकूमत कायम न होती और इस्लाम को इस हद तक कुर्बान न होना पड़ता। गदीर सिर्फ हजरत अली अलैहिस्सलाम की इमामत का ऐलान नहीं था, बल्कि नबूवत के मकसद की तकमील था। इसीलिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गदीर का दिन सबसे बड़ी ईद है। आज भी कुछ मुसलमान दुनिया भर में 18 ज़ुल्हिज्जा को ईद गदीर के तौर पर मनाते हैं। इस दिन वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने उन्हें वलायत अली अलैहिस्सलाम के नूर से मनूर किया। वो इस दिन को इमामत की बुनियाद, हक की पहचान और दीन की तकमील का दिन मानते हैं। अल्लाह तमाम मुसलमानों को हक मालूम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल कलम को सब्सक्राइब करें।